اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک ہم آپ کے سامنے لے کے ہیں وہ انتہائی دقیق ترین ٹاپک ہے۔ مجتہدین کا حضرت بقیت اللہ کے اسرار و رموز سے واقف ہونا، یہ کس حد تک سچ ہے، کیا معاملات ہیں۔ پہلے ہم چلتے ہیں مولوی نصرت صاحب کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے، تو امام زمانہ کی کر لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی تقلید مہاراجے کی بھی کر لیں۔ امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے، ظاہر اصل تو امام ہی ہے ہمارا، لیکن تقلید مہاراجے کی کر لیں آپ۔ آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے، امام بیٹھے ہوئے۔ اس نے امام کو سلام کیا، عرض ادب کیا، کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں، مہاراجے اور بھی ہیں بہرحال۔ امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف، تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے۔ امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، چوتھے امام سے بھی ہے، پانچویں امام سے بھی ہے، کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر امام کچھ فرمائیں گے، کچھ کہیں گے، کچھ پڑھیں گے، پھر یہ دوبارہ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو امام کے صحابی ہوں گے، وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے، ادا کریں گے، آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی نصرت صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی نصرت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مسلک کے علماء ایک ہی چیز پہ بضد تھے کہ معصوم کی بیعت و اطاعت ہوتی ہے، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ الحمدللہ آج آپ نے حل کر دیا کہ معصوم کی تقلید ہے، آپ تو خود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب معصوم کی تقلید ہے تو غیر معصوم کی کیوں کریں۔ دوسری بات، ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں، اٹس اے بگ بلنڈر۔ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں مراجع تقلید، مرجع کبھی مقلد بناتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مرجع کی تقلید نہیں، مرجع سے رجوع ہوتا ہے، کیونکہ مرجع لفظ کا مصدر ہی رجوع ہے، جس سے رجوع کیا جائے، اور رجوع اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر، اس بات کو ہم بہت دفعہ واضح کر چکے ہیں۔ تیسری بات، انتہائی حیرت ہے مجھے جس شخص کا آپ نے بتایا کہ وہ عملیات کر رہا تھا مسجد صاحلہ میں، پھر اسے حضرت بقیت اللہ مل گئے، تو قائم زمانہ سے وہ جا کے پوچھ رہا ہے کہ میں مولا کس کی تقلید کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب، جب ایک بندے کو امام ہی مل گئے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کلنا محمد کا مصداق حضرت بقیت اللہ جب اسے مل گئے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی؟ یہ تو آپ وہی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی اسکول میں کسی اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے جائے تو وہ پرنسپل بذات خود اسے مل جائے تو وہ کہ نہیں، میں پہلے چپڑاسی سے ملوں گا پھر آپ سے آ کے ملوں گا، مجھے آپ کی نہیں، مجھے چپڑاسی کی ضرورت ہے۔ یہ والی مثال آپ پیش کر رہے ہیں۔ بھائی امام مل گئے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تعجب ہے خدایا۔ تو یہ اس واقعہ کے جھوٹے ہونے پہ سب سے بڑی عقلی دلیل ہے، جسے امام مل گئے اسے اور کیا چاہیے۔ تیسری بات، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی عجیب و غریب بات کہ حضرت بقیت اللہ جو اپنے 313 اصحاب سے جو راز کی بات کریں گے، انہوں نے جن کا نام لیا شیخ علی قاضی، جنہیں آیت اللہ بھی کہہ رہے ہیں، خیر وہ انشاءاللہ ہماری الگ سی ویڈیو آئے گی کہ آیت اللہ سوائے معصوم کے کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ خیر ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضرت نے نہ تو حوالہ دیا کوئی، نہ کوئی بات، پورے واقعے کے اندر کوئی ریفرنس نہیں تھا، کوئی دلیل سے بات نہیں کی۔ خیر
ان کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو حضرت بقیۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے اصحاب سے کہیں گے. مولوی صاحب اس بات کو خود شیخ علی قاضی کے شاگرد رشید شیخ محمد تقی بہجت نے اپنی کتاب میں کنڈیم کیا ہے. وہ کیسے؟ یہ میرے پاس شیخ بہجت کی کتاب موجود ہے منادی توحید. منادی توحید اس میں شیخ بہجت نے صفحہ نمبر 165 پر یہ ان کے حالات پر اس میں شیخ بہجت نے کچھ واقعات وغیرہ بیان کیے ہیں. وہ عبارت لکھی ہے کہ میں وہ بات جانتا ہوں. خیر آگے انہوں نے علامہ طباطبائی کا قول لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں جی؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آغا قاضی کا یہ جملہ میں جانتا ہوں کہنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں. انہوں نے دو ٹوک اس بات کا رد کیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ جملہ امام جعفر صادق سے مروی ہے، میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. مولوی صاحب کس قدر افسوس کی بات ہے، یعنی جعفر صادق کے تقابل میں آپ اب اپنے مجتہدین کو رکھ رہے ہیں. اول تو آپ نے جب خود کہہ دیا کہ تقلید معصوم کی ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ آئیں اصولی علماء کے ہی اصول پر عزیزان گرامی قدر ہم یہ پرکھ لیتے ہیں کہ مولا جعفر صادق کے سامنے جو بھی آتا ہے اس مجتہد کو کیا کہا جاتا ہے. یہ میرے پاس ان کے سید حسین جعفری صاحب کی کتاب موجود ہے اس وقت، مرجعیت تذکرۃ الفقہاء کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، معراج کمپنی سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 35 پر 35 پر مولا جعفر صادق کا ذکر کرتے ان کے جعفری صاحب واضح لکھتے ہیں امام کے مقابلے میں جھوٹے مجتہد لا کر کھڑے کر دیے گئے، امام کے سامنے شاہی علماء بٹھا دیے گئے، اب یہ شاہی علماء فتوے دینے لگے. اللہ اکبر. تو جس مجتہد کا چاہے ابو حنیفہ ہو یا دور حاضر کا یا ماضی قریب کا کوئی، جو بھی امام جعفر صادق کے تقابل میں آئے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے ان کے اپنے اصول پہ. الحمدللہ. جی عزیزان، رہ گئی وہ بات کہ حضرت بقیۃ اللہ نے اپنے اصحاب کو کیا کہنا تھا. تو nothing. We'll meet you in the next video. Till then, take care.